پہلے سلام کرتے ہیں بعد ہو کلام کرتے ہیں، پہلے سلام کرتے ہیں بعد ہو کلام کرتے ہیں، جتنے بھی آئے سب کا احترام کرتے ہیں، اور قبول کیجیے اس ناچیز کی یہ گزارش، بڑے ہی خلوص و وفا سے سلام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ لائق تعظیم حرمت اس لیے قرآن ہے، خالق ارض و سما کا آخری فرمان ہے، اس صحیفے کی صحیفوں میں الگ ہی شان ہے، اس ایک ایک لفظ میں عرفان ہی عرفان ہے۔ باوقار علماء کرام، معزز سامعین نظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگ نوجوانوں اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، پس پردہ بیٹھی ہوئی میری اسلامی مائیں بہنیں، اس وقت میں آپ حضرات جس خوشی کے اظہار کے لیے بیٹھے ہیں، انشاءاللہ اسی موضوع پر اپنے وقت متعینہ میں گفتگو کروں گا۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سن کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت کر دے۔ میرے بھائی، اس وقت میں بڑے بڑے اکابرین امت یہاں تشریف رکھتے ہیں جو علم و عرفان کے مالک ہیں، ان کے درمیان سے مجھ جیسے ناقص العلم والعمل کو آپ کے درمیان میں لایا گیا۔ یقیناً زبان لڑکھڑا سکتی ہے، لیکن آپ حضرات دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس وقت میں بھائی مدرسہ ہادہ کے جتنے بھی طلبہ ہیں وہ فلیٹ پر پہنچ جائے جہاں ان کے کھانے کا نظم کیا گیا ہے، تمام طلبہ وہاں پر پہنچ جائے اور وہاں سے فارغ ہو کر فوراً جلسہ کے اندر تشریف لے آئیں۔ ابھی ان طلبہ کو انعامات سے بھی نوازا جائے گا۔ جتنے بھی مدرسہ ہادہ کے طلبہ ہیں وہ فلیٹ پر پہنچ جائیں جہاں ان کے کھانے کا نظم کیا گیا ہے، اور وہاں سے فارغ ہوتے فوراً جلسہ کے اندر تشریف لے آئیں۔ اس وقت میں معراج جس خوشی کے اظہار کے لیے بیٹھے ہیں، وہ خوشی کوئی اور نہیں، وہ اللہ کے کلام کی تکمیل کی خوشی ہے کہ آج ان ہونہاروں نے اللہ کے کلام کو اپنے سینوں کے اندر بسایا، اللہ کے قرآن کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا، جس کی وجہ سے یہ آج حافظ قرآن ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آج اپنا ایک مبارک نام حافظ ان سب تمام طلباء کو دے دیا۔ یہ آپ کی نسلوں سے ہیں، یہ آپ کی اولادوں سے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان معصوم طلباء کو اپنے قرآن کی حفاظت کا ذریعہ مولانا محمد عادل ندوی صاحب کی محنتوں سے
اور میرے عزیز استاذ کی محنتوں سے، ان تمام علماء کی دعاؤں سے اور آپ تمام حضرات کے تعاون سے اللہ نے ان کو مقبول فرمایا۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ان طلباء کو حافظ کے ساتھ ساتھ عالم دین بھی بنا دینا۔ میں یہ گفتگو کیوں کرنے چلا؟ اللہ نے عالم دین کیوں بنانا؟ میں اور آپ یہ دعا کیوں کرنے لگے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری اور آپ کی جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ یہ حافظ قرآن ہے، 7 نسلوں کو یا اسی طریقے سے 10 انسانوں کو یہ جنت کے اندر لے کر کے جائے گا۔ میں نے اپنے علماء سے ابو داؤد کی روایت کے ذریعے سے سنا ہے کہ وہ 10 انسان نہیں ہوں گے، وہ 10 خاندان ہوں گے جن کو یہ جنت کے اندر لے کر کے جائے گا۔ او ماں باپ تمہیں تو خوشیاں منانی چاہیے، او خاندان والوں تمہیں تو خوشیاں منانی چاہیے، اپنے خزانوں کے دہانے ان مدرسے والوں کو کھول دینے چاہیے، کیونکہ یہ حافظ قرآن کم سے کم 10 انسانوں کو اور زیادہ سے زیادہ 10 خاندانوں کو جنت کے اندر لے کر کے جائے گا۔ عالم دین ہونے کی دعا کیوں دی؟ ارے اگر یہ عالم دین ہو گئے، اللہ نے ان کو قبول کر لیا اور یہ علماء کی جماعت میں پہنچ گئے تو کل قیامت کا میدان ہوگا، میرا اور آپ کا اللہ دنیا کے لوگوں کو جنت کے فیصلے سنا رہا ہوگا۔ ایسے وقت میں نے اپنے علماء سے سنا ہے اللہ ان علماء کو روک لے گا، اے علماء کی جماعت ذرا یہیں پر ٹھہر جاؤ۔ اللہ میں جنت کے دروازے پر کیوں روک لیا گیا؟ اے علماء کی جماعت اکیلے کہاں جا رہے ہو؟ علماء ذرا پیچھے مڑ کر کے تو دیکھو، اے علماء ذرا پیچھے تو مڑو، تم سے محبت کرنے والے، تمہیں ہدیے دینے والے، تمہیں تحفے دینے والے، ارے تمہاری طرف سے لوگوں سے بحث کرنے والے، تمہیں تعاون دینے والے، ہاں تمہارے مدرسے کو چمکانے والے، تمہیں محبت کی نظروں سے محبت کو اپنے دل میں لے کر تم سے ہاتھ ملانے والے تمہارے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، ہاں تمہارے انتظار میں ہے۔ علماء کی جماعت اکیلے کہاں جا رہے ہو؟ تم اشارے کرو، ہم تمہارے اشاروں پر انہیں جنت عطا کریں گے۔ دعا اس لیے دی گئی کہ اللہ انہیں عالم دین بھی بنا دینا، کہ لالچ ہے میری اور آپ کی جنت کا راستہ بھی آسان ہو جائے گا۔ معزز سامعین نظام، آج ان طلباء نے اپنے سینوں کے اندر اللہ کے کلام کو محفوظ کیا۔ میں نے ایک جملہ اور بیان کیا، میں نے ایک جملہ اور اپنی زبان سے نکالا کہ اللہ نے ان طلباء کو اپنے قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بنا دیا۔ میں نے جملہ کیوں نکالا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے بڑے بڑے علماء کو سنتے ہوئے، اپنے بڑے بڑے علماء کو کہتے ہوئے یہ میں نے سنا ہے میرے اور آپ کے اللہ نے ایک دعویٰ کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میرے اور آپ کے اللہ کا یہ دعویٰ ہے، میرے اور آپ کے اللہ کا یہ دعویٰ ہے، اور انشاءاللہ العظیم قیامت تک یہ دعویٰ اسی طریقے سے قائم رہے گا، چاہے اس قرآن کریم کے اندر کوئی بھی آ جائے، کتنی بڑی طاقت کیوں نہ آ جائے، چاہے کوئی منوس آ کر کے یہ کیوں نہ کہنے لگے کہ اس کی 26 آیتیں غلط ہیں، ہاں اس سے کہہ دو اللہ ایمان کے اندر تیرا کوئی درجہ نہیں رکھے گا، اس دنیا میں تجھے ایمان سے خارج کیا جائے گا۔ تو قرآن میں کمی نکالنے چلا تھا، اللہ نے تجھے ایمان سے خارج کر دیا، اللہ نے تجھے اپنے نیک بندوں کی فہرست سے نکال دیا، تو ایمان کی اور قرآن کی آیتوں کو کم کرنے چلا تھا۔ لہٰذا میرے بھائی میں یہ گفتگو کرنے چلا، اللہ نے ان طلباء کو اپنے قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بنایا۔ آپ اپنے علماء سے سنتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اس وعدے کے مطابق اس قرآن پر محنت بھی کی جا رہی ہے۔ لیکن جس طریقے سے اللہ نے وعدہ کیا ان طلباء کو، ان علماء کو اس کا ذریعہ بنایا ہے، ان اپنے علماء کو یہ مثال دیتے ہوئے سنا ہے کہ جس طریقے سے ایک ملک کا بادشاہ یہ اعلان کر دے اور لوگوں مجھے کامیاب کر دو تو اس ملک کی حفاظت کرو، میں اس ملک کی حفاظت کروں گا، لیکن وہ سرحدوں پر نہیں جاتا، وہ اپنے کمرے کے اندر رہتا ہے، ملک
کی حفاظت کون کرتا ہے؟ ایک خاص فورس ہوتی ہے، اس فورس کے الگ کپڑے ہوتے ہیں، اس فورس کے الگ کھانے ہوتے ہیں۔ اگر بادشاہ کو معلوم ہو جائے کہ اس کی فورس کو کسی نے غلط نظروں سے دیکھا ہے تو وہ اس فورس کے ذریعے سے اس کا بدلہ لیتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے اور آپ کے اللہ نے ان طلباء کو، ان علماء کو قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ معصوم طلباء آج اسی جماعت کے اندر شامل ہو گئے۔ آج اللہ تبارک و تعالی نے ان طلباء کو اپنے کلام کی حفاظت کی ذمہ داری دے دی ہے، اپنے کلام کی حفاظت کی ذمہ داری کا ذریعہ بنایا ہے۔ لہذا میرے بھائی، میں گفتگو کرنے چلا اپنے علماء کی موجودگی میں اور آپ اپنی نسلوں کے اندر، اپنی اولادوں کے اندر حافظ قرآن پیدا کریں، تاکہ کل قیامت کے میدانوں میں اور آپ قرآن کی حفاظت کرنے والے اور قرآن کے حفاظت کا ذریعہ اور قرآن کی حفاظت کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، تاکہ کل قیامت کے دن جب اللہ آواز لگائے، ہاں کہیں شہیدوں کے ماں باپ جائیں گے، کہیں بزرگوں کے ماں باپ جائیں گے، کہیں اللہ کے ولیوں کے ماں باپ جائیں گے، اس وقت میں ایک آواز یہ بھی آئے گی، کہاں ہیں ان علماء کے ماں باپ؟ ارے میدانوں پر کیوں نہیں آتے؟ مجھ کے اندر گٹیلوں پر کیوں نہیں چڑھتے؟ کہاں ہیں حفاظ کرام کے ماں باپ؟ ارے آؤ، مجھ کو اندر کے ٹیلے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، ہاں یہ دستر رحمت سے سجا ہوا تاج تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ میرے بھائی، اللہ نے مجھے اور آپ کو آج وہ دن دکھایا، یہ تین حافظ قرآن مجھے اور آپ کو عطا کیے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا کرے، اس مدرسے کو خیر سے تعاون عطا کرے۔ تین نہیں بلکہ 300 حافظ قرآن اللہ اس مدرسے سے ہر سال پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ مجھے اور آپ کو اس کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمارا مدرسہ ایک گمنام علاقے کے اندر ہے، ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے، نہ میرے بھائی۔ معلوم کرو اپنے علماء سے، کوئی نہیں جانتا تھا دارالعلوم کی سرزمین کو، کسی کے علم میں نہیں تھی کہ دارالعلوم کیا چیز ہے، لیکن اللہ کا عزت رب العزت کا ایک دیوانہ جسے میں اور آپ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں، اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل کر دینا، یہ اللہ کا دیوانہ ایسے وقت میں جب انگریز نے چاروں طرف سے گھیرا ہے، ان کو شوٹ کرنے کا آرڈر آ گیا ہے، ان کو دیکھتے ہی شوٹ کرنے کے آرڈر آ رہے ہیں، ایسے وقت میں یہ اللہ کا دیوانہ ان حکومت کی نظروں سے نکلا ہے اور نکل کر کے ایک گمنام سرزمین پر پہنچا ہے، وہاں جا کر انگریز کے خلاف ایک گڈھا قائم کیا۔ گڈھا کسے کہتے ہیں؟ وہ دارالعلوم دیوبند کی سرزمین ہے۔ لہذا میرے بھائی، صرف ایک انار کے درخت کا سایہ ہے اور 100 گز کی زمین ہے جہاں پر یہ اللہ کا دیوانہ اپنے بزرگوں سے تعمیر رکھاتا ہے، اپنے بزرگوں سے ایک رکھاتا ہے۔ کوئی اللہ نے اتنی قبول کی کہ آج پوری دنیا عظمت کے بازو بچھانے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے میرے بھائی، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمارا مدرسہ ایک گمنام علاقے کے اندر ہے، ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے، نہ میرے بھائی۔ ابھی تو یہ دارالعلوم سے کافی بڑا ہے، آپ دارالعلوم کی ابتدا کو دیکھو گے، صرف ایک انار کے درخت کا سایہ ہے جہاں پر یہ اللہ کے دیوانے بیٹھے ہیں۔ یہ بیٹھنا اللہ نے اتنا قبول کیا کہ آج پوری دنیا اور فرقہ باطلہ اگر کسی سرزمین سے گھبراتے ہیں، اگر کسی تحریک سے گھبراتے ہیں اور اس کو نئے فرقوں کا نام دیتے ہیں، تو وہ کوئی اور نہیں، یہ دارالعلوم دیوبند ہے میرے بھائی، یہ دارالعلوم دیوبند ہے۔ اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ جس دیوبند نے صرف جلسے جلوسوں کے اندر تقریر کی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے صرف طلباء کو پڑھنے پڑھانے کا کام لیا ہے؟ نہ میرے بھائی، اگر یہ اللہ کے نیک بندے دشمنی طاقت جس شکل کے اندر آئی ہیں، جس میدان کے اندر آئی ہیں، اس میدان میں اللہ کے دیوانے پہنچے ہیں، اس میدان میں دارالعلوم کے سپاہی پہنچے ہیں۔ اگر یہ آؤ تمہیں بتاتا چلوں، اگر یہ اللہ کے دیوانے دیکھتے ہیں کہ دشمن شاملی کے میدان میں آیا ہے تو حضرت آج امداد اللہ مہاجر مکی کو یہ اپنے سرپرست اور امیر المومنین تیار کرتے ہیں، اپنی مسنتوں کو چھوڑ کر دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اگر دیکھتے ہیں کہ امبالی کی سرزمین پر پہنچا ہے تو مولانا جعفر ثانی سری جیسے اللہ کے نیک بندے ان کے مقابلے کو پہنچے ہیں۔ آؤ تمہیں بتلاتا چلو، اگر وہاں دشمن
سجا کر کے آیا ہے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی جیسے، مولانا حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ جیسے، مولانا حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ جیسے اپنے سروں سے کفن باندھ گئے۔ ہم مسندوں کو چھوڑا شیخ الحدیث ہیں لیکن بھول گئے کب کے بزرگ ہیں، اگر اپنے سر سے دستاروں کو کفن بنایا اور دشمن کے مقابلے کے لیے آئے۔ تم میرے بھائیوں اور بزرگوں معلوم کرو شاملی کی سرزمین سے تو تمہیں بتلائے گی یہاں مولانا قاسم نانوتوی کے سر پر گولی لگی ہے، یہاں حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہو کر کے گئے ہیں، تو تمہیں بتلائے گی یہ خانقاہ کے بزرگ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی خود بنفس نفسی تلوار لے کر کے میدان میں کھڑے ہوئے تھے۔ یعنی جس طریقے سے دشمن کو بات سمجھ آئی اس طریقے سے وہ بات اس کو سمجھائی۔ میرے بھائی میرے ایک اور گفتگو اپنی ذمہ داری کے طور پر اور اپنے علماء کی تائید لیتے ہوئے کہتا چلو کہ اگر رب تعالیٰ کی قسم دوبارہ اس دین پر کوئی آنچ آئی، اس قوم پر کوئی آنچ آئی، ہاں اگر اس ملک پر کوئی آنچ آئی تو یہ اللہ کے دیوانے اپنے سر سے کفن باندھنے کو تیار ہیں۔ میں اور آپ یہاں قرآن اور قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں کی محبت میں یہاں جمع ہیں، قرآن اور قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں کی محبت میں یہاں جمع ہیں۔ لہٰذا میرے بھائی اپنی نسلوں کو دیکھ کر کہ ہاں میرا بیٹا آج حافظ قرآن ہو گیا، میرا بیٹا آج حافظ قرآن ہو گیا، اللہ اس سے بڑی دولت کیا ہوگی، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ ارے تاریخ کا مطالعہ کیجئے، میں اور آپ ابھی دنیا کی رانائیوں میں کھوئے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہی علماء مجھے اور آپ کو ڈوبتے ہوئے کو بچانے والے ہیں، یہی علماء مجھے اور آپ کو ڈوبتے ہوئے کو بچانے والے ہیں۔ میرے بھائی آپ انہیں موقع تو دیجئے، ارے آپ انہیں کہیں تو صحیح، علماء آپ ممبر اور محرابوں سے نکلو، آؤ سیاست کے میدانوں میں آؤ، ارے آتے کیوں نہیں، آؤ سیاست میں آؤ، دشمنوں کا مقابلہ کرو۔ پھر دیکھو میرے بھائی آپ انہیں ایک بار اجازت تو دو، یہ علماء جنہیں میں اور آپ اپنا صرف ایک غلام اور اپنا نوکر سمجھتے ہیں، آپ انہیں اجازت تو دو، ارے آپ انہیں کہیں تو صحیح کہ علماء آپ نے امامت تو صرف اس کے زمانے میں سیکھ لی تھی، آپ تو 7-8 سال لگا کر کے آئے ہیں، آپ تو ہدایہ پڑھ کر کے آئے ہیں، ارے اس پر عمل کر کے کر دکھاؤ گے۔ لہٰذا میرے بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ علماء ان کی تنخواہیں بڑی کم ہیں، ان کے گزارے نہیں ہوتے؟ ارے میرے بھائی یہ کروڑ پتیوں سے بھی اچھے ان کے گزارے ہوتے ہیں، اب ان کو ذرا اجازت تو دو۔ یہ علماء پھر آپ کو سیاست میں نظر آئیں گے اور میرے اور آپ کے حکمراں بن کر کے اگر حضرت عمر کی یاد تازہ نہ کر دے تو کہنا۔ میرے بھائی اس وقت میں میرے اور آپ کے اللہ نے ہمارے علاقے کے اندر یہ 3 حافظ قرآن پیدا کیے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، اللہ سب کو ایک ایک حافظ قرآن عطا کر دینا۔ میرے بھائی یہ بڑی مالداری کی چیز ہے، یہ دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت ہے، یہ دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ میرے بھائی میرے اور آپ کے اللہ نے اور اس کے محبوب نے ایسے ہی دعویٰ نہیں کیا، ایسے ہی دعویٰ نہیں کیا کہ جو انسان قرآن کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو غنی نہ سمجھے وہ ہم میں سے نہیں۔ میرے بھائی جس کی زندگی میں یہ قرآن ہے، جس کے دلوں کے اندر یہ قرآن ہے، جس کے سینوں کے اندر یہ قرآن ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہاں اللہ اس کے قدموں کے اندر دولتیں لا کر کے ڈال دے گا، اللہ اسے 3 چیزیں عطا کرے گا۔ مولانا قاسم نانوتوی کے والد محترم انہیں اپنے پاس بلایا کرتے تھے اور بلا کر کے کیا سمجھایا کرتے تھے، وہ لوگوں سن لو، وہ شہید نگر کے بھائیوں نوجوانوں سن لو، وہ میری ماں بہنوں سن لو، وہ کیا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تجھے 3 چیزیں عطا کرے گا، اللہ تجھے عزتیں عطا کرے گا، اللہ تجھے شہرتیں عطا کرے گا، اللہ تجھے دولتیں عطا کرے گا، لیکن یہ عزتیں یہ دولتیں میرے کسی کام کی نہیں ہیں۔ ابو پھر آپ کے کام کی کیا چیز ہے؟ ابو پھر آپ کے کام کی کیا چیز ہے؟ اے قاسم اللہ نے تجھے عالم بنا دیا، یہ
دولتیں، یہ تیری شہرتیں اور یہ تیری عزتیں میرے کسی کام کی نہیں ہیں. میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، یہ میری کسی کام کی نہیں ہے. اب تو پھر آپ کے کام کی کیا چیز ہے؟ اے قاسم، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو تو ایک پارا میرے نام کا پڑھ دیا کرنا. میرے بھائی، کیا میں نے اور آپ نے یہ دولت تیار کر رکھی ہے؟ اگر نہیں تو انشاءاللہ ارادہ کریں کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن ضرور بناؤں گا، اپنے بچوں کو عالم دین کیوں بناؤں گا. میرے بھائی، دنیا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ تو آخرت کا مسئلہ ہے. اصل مسئلہ تو اللہ کے سامنے جانے کا مسئلہ ہے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت کر دے. زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی چل دیے داستان کہتے کہتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.